اللہ رب العزت کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف اور واضح انداز میں اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس کی ہر سیکنڈ اور اس کی ہر ساعت اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں بڑی قدر و منزلت کے ساتھ بغیر لڑائی جھگڑے کے ایک دوسرے کے ساتھ عظمت محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی، ترغیب دلائی۔ ان مہینوں میں خرافات نہ کریں، ان مہینوں میں عظمت کے ساتھ پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ لیکن چند باتیں جب محرم الحرام آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، تو ہم میں سے بعض لوگ شریعت کو فالو کرنے کے بجائے بدعات و خرافات کو فالو کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں جس کو نہ اسلام نے کہیں جگہ بھی، نہ ہمارے پاک کلام میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا، نہ ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو نہ صحابہ نے سنا، نہ اس کے بعد والے نیک اللہ والوں نے سنا۔ ایسی باتیں ہم گھڑ لیتے ہیں جس سے اسلام کو دھبا اور داغ لگتا ہے کہ ایسی باتیں اسلام میں کیسے پیدا ہو گئی۔ اس لیے بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب ہمارے اپنے چھوٹوں کے سامنے جب کوئی بات رکھی جائے تو اپنی طرف سے کوئی بات نہ پیش کرے، کیونکہ وہ موت تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرے دادا نے بتایا، میرے باپ نے بتایا، اور میرے بڑے نے اس طریقے سے مجھے واضح طور پر بتایا تھا۔ اس لیے جب بھی کوئی بات اپنی رکھنا ہو اپنے چھوٹوں کے سامنے، اپنے اہل خانہ کے سامنے، تو اسے اپنے علماء سے ربط کر کے اسے پوچھ کر اسلام میں کیا اس طریقے سے ہے یا نہیں، تو پوچھ کر اپنے چھوٹوں کو، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے، ورنہ تو بہت ساری ایسے جو جہالت والی باتیں معاشرے میں پھیل گئی جو آج تک وہ چلی آ رہی ہیں، اور ہم بھی اس سے یہی کہتے آ رہے ہیں، ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا، ہمارے باپ دادا سے سنا۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، حالانکہ کسی بھی مہینے میں شادی کرنے کو منع اسلام نے نہیں کیا، اور کسی وقت میں بھی ایسا واضح طور پر بیان نہیں کیا کہ تم شادی کرو گے تو گناہ ہوگا، خطا ہوگا، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ بلکہ اس مہینے میں محرم الحرام میں ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد دوسرے مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے اور برکت ہے، اور 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عاشورے کا دن ہے، یا تو آپ عاشورے کا روزہ جب رکھتے ہیں تو عاشورے سے پہلے ایک روزہ ملا کر رکھیں، یا تو عاشورے کے بعد والا یعنی 10ویں دن کے بعد والا 11واں دن اسے ملا کر رکھیں، یعنی صرف محرم ہی میں یہ 2 دن روزے رکھنے کو لگاتار کہا گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو ہے اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور پوچھا گیا تو ہم لوگوں کو اس دن میں نجات ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ان سے کوئی مشابہت نہ ہو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی تمہاری ان سے مشابہت نہ ہو، ملاپ نہ ہو، اس لیے میں نے عاشورے سے پہلے ایک دن ملا کر روزے رکھنے کو ترغیب دیتا ہوں، یا تو رمضان عاشورے کے بعد والا دن یعنی 11واں دن
ملا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو برابر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، علماء اس کو بتاتے رہے، احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے اور روزہ رکھتے آتے رہے۔ عاشورے کی بڑی برکتیں ہیں، یہاں تک کہ کتابوں ملتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، وہ بھی یہی مہینہ تھا جو محرم الحرام عاشورے کا دن۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر منع کرتے تو سب سے پہلے محرم اور عاشورے کو منع کرتے۔ یہ تاریخ صرف محرم کی کربلا کے دن سے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی تخلیق جب سے ہوئی اسی دن سے محرم کی تاریخ چلی آ رہی ہے۔ اور اسلام نے شادی کرنے کو کب منع کیا اور اسلام نے اپنے بیوی سے ملنے کو کب منع کیا، اسے صاف طریقے سے بیان فرمایا۔ رمضان المبارک میں وہ بھی صرف روزے کی حالت میں آپ مل نہیں سکتے، اعتکاف میں ہے جب آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ حیض و نفاس کا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے آپ مل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے حج کے ایام ہیں، ان دنوں میں آپ مل نہیں سکتے، کیونکہ یہ عظمت والا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، اور وہ عورتوں کے حیض و نفاس کی ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، وہ گندگی کے دن ہوتے ہیں۔ ایسے دنوں میں اسلام نے بتایا کہ ان دنوں میں آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ جو ہے روزے کی حالت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ میں آپ مل سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے بتایا، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اور آج جو ہے ہم محرم ہی کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسروں کی بولا بولی پر، دوسروں کی دیکھا دیکھی پر اور دوسروں کی رسم و رواج کو ہم نے اپنے زندگی میں لایا، یہاں تک کہ آج ہمارے رسم و رواج والی زندگی ہو گئی، شریعت سے ہم ہٹ گئے۔ اور محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جسے برکت والا مہینہ کہا گیا، رحمت والا مہینہ کہا گیا، اور اس مہینے میں خوب اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے قیامت بھی آ جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت میں رہنے کو نہیں دیا۔ تم غفلت میں رہو گے تو ہو سکتا ہے شیطان تمہارے ایمان کو چھین لے، تمہارے ایمان کو غارت کر دے اور تمہارے ایمان کو برباد کر دے۔ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج کون سا دن ایسا باقی ہمارا رہ گیا، کون سا وقت ہمارا ایسا باقی رہ گیا جو ہماری اولاد، ہمارے اہل خانہ غفلت میں نہیں ہے۔ رات بھی برائیوں میں ان کی زندگی گزرتی ہے، دن بھی ان کا برائی میں زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے، جب جمعہ کا دن آئے تو بہت اللہ سے ڈرو اور سورہ دخان کی تلاوت کرو، اور ہر رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرو، اور جو ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اور اکثر ہم میں سے لوگ جو ہے جمعہ کا دن تلاوت کرنا اور سورہ کہف کا پڑھنا ہمارے بڑوں کی حد تک رہ گیا، اور ہم اس کو مسلسل اور اس کو باقی رکھنا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جو کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک اللہ تعالیٰ کا نور کا سایہ اس کے سر پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رحمتوں کی، برکتوں کی بارش کرتے ہیں، آنے والے ہر فتنے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ ملک آپ تلاوت کرتے ہیں ہر رات میں، اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے وقت میں اپنا محاسبہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو، دن بھر میں تمہارے سے جو خطائیں ہوئی اللہ سے توبہ کرو، استغفار کر کے سویا کرو،
اور اللہ سے صاف انداز میں یہ کہو اللہم اے میرے اللہ بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیری ہی نام سے مرتا ہوں اور تیری ہی نام سے میں اٹھتا ہوں۔ پھر جب صبح کرو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، احیانا، اور جس نے مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنا، جبکہ میں مرنے کی حالت میں سے ہو گیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اگر میں مروں گا تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بہت سارے لوگ بچپن کو خاص کر دیتے ہیں کلمہ طیبہ کا پڑھنا، کلمہ شہادت کا پڑھنا، کلمہ تمجید کا پڑھنا، کلمہ توحید کا پڑھنا۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے جو ہے اللہ والے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہ بات ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ رکھو۔ صحابہ خاموش بیٹھنے والے نہیں تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تمہارا ایمان تازہ رہے گا۔ ہم نے بڑے بس